السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 10 اہم ترین سوالات شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کے جنرل نالج کی 99% کتابوں میں جوابات غلط لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ ان میں سے کوئی سوال آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہم نے یہ سوال آپ سے شیئر کیے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کا صحیح جواب دے کر آئیں اور آپ کا ایک نمبر بھی ضائع نہ ہو۔ ناظرین، پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ اے ایس ایف کا موجودہ ڈی جی کون ہے؟ ناظرین، جنرل نالج کی 99% کتابوں میں ڈی جی کا نام غلط لکھا ہوا ہے اور پرانے ڈی جی کا نام لکھا ہوا ہے۔ کسی نے ظفر الحق کا نام لکھا ہوا ہے تو کسی نے سہیل احمد کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ سوال اے ایس ایف کے پیپر میں بھی بہت دفعہ آ چکا ہے، اور اس لیے ہم آپ کو اس کا درست جواب بتا دیتے ہیں کہ اے ایس ایف کے موجودہ ڈی جی میجر جنرل عابد لطیف صاحب ہیں۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ نے کتابوں میں کسی اور نام کو پڑھ رکھا ہے تو اسے بھول جائیں اور آپ یہ نام ذہن میں بٹھا لیں کہ اے ایس ایف کا اس وقت جو ڈی جی ہے اس کا نام عابد لطیف ہے۔ ناظرین، اسی طرح دوسرا سوال بھی اے ایس ایف سے ریلیٹڈ ہے جس میں ڈپٹی ڈی جی کا نام پوچھا گیا ہے، اور جنرل نالج کی 99% کتابوں میں یہ والا جواب بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ڈپٹی ڈی جی ہے اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے اور ان کا رینک بریگیڈیئر ہے۔ ناظرین، اس سوال کے پیپر میں آنے کے چانس تو کم ہیں لیکن آ بھی سکتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ سوال بھی یاد کر لیں کہ موجودہ ڈپٹی ڈی جی کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا سوال۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر یعنی کہ ڈیورنڈ لائن کی لمبائی کتنی ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بہت ساری کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے۔ کسی نے 2500 لکھا ہوا ہے تو کسی نے 2600 لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا اصل جواب ہے 2252 کلومیٹر۔ اصل میں جو اس کی لمبائی ہے وہ 2252 کلومیٹر ہے۔ آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے اور یہی درست جواب ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ قرآن شریف میں ٹوٹل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بہت ساری کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری کتابوں نے اس کا جواب 27 لکھا ہے اور کچھ نے 25 لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا درست جواب 26 ہے۔ قرآن شریف میں ٹوٹل 26 انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور آپ نے اس کا درست جواب 26 ہی لگا کے آنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنے پانچویں سوال کی طرف۔ قرآن شریف کے ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں قرآن شریف کے ٹوٹل رکوع 540 لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا درست جواب 558 ہے، اور آپ نے 558 ہی یاد رکھنا ہے، اور آپ نے 558 والا نشان ہی لگا کر آنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اپنا سوال نمبر 6۔ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ ناظرین، جنرل نالج کی 99% کتابوں میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کو لکھا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط جواب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد ہی تھی، لیکن اب فیصل مسجد نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مسجد بحریہ ٹاؤن جامع مسجد کراچی ہے، جو کہ پاکستان کی اب سب سے بڑی مسجد ہے، جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اپنا سوال نمبر 7۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کون سا ہے؟ ناظرین، جنرل نالج کی بہت زیادہ کتابوں میں پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کو لکھا گیا ہے، جو کہ غلط جواب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک کراچی والا ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا، لیکن جب سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل ہوا ہے تب سے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ نے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہی ٹک کر کے آنا ہے، یہی درست جواب ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 8 کی طرف۔ پاکستان میں پہلا مارشل لاء کس نے لگایا تھا؟ ناظرین، پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگانے والا سکندر مرزا تھا، لیکن بہت زیادہ کتابوں میں اس سوال کا جواب ایوب خان لکھا ہوا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔
میجر جنرل سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگایا تھا اور ایوب خان نے 27 اکتوبر کو ٹیک اوور کیا تھا۔ اس لیے جو درست جواب ہے وہ میجر جنرل سکندر مرزا ہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنے سوال نمبر 9 کی طرف۔ ASF سے کیا بنتا ہے؟ ناظرین، اس ایبریویشن کو بھی بہت زیادہ کتابوں نے غلط لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں اس کو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس لکھا ہوا ہے اور کافی ساری کتابوں نے اس کو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کا درست جواب ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس ہے، یعنی کہ آپ نے ایئرپورٹس لکھنا ہے، ایئرپورٹ کے ساتھ ایس لازمی لگانا ہے اور پھر سیکیورٹی فورس لکھنا ہے۔ تو اس کا درست جواب ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس ہے، اور یہ سوال اکثر پیپر میں بھی آ جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو لازمی ذہن میں بٹھا لیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 10۔ قرآن شریف میں ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ ناظرین، اس سوال کا جواب تو تقریباً 100% کتابوں میں 6666 لکھا ہوا ہے، جو کہ غلط لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، 6666 والا جواب غلط ہے۔ ناظرین، قرآن شریف میں ٹوٹل آیات کی تعداد 6236 ہے۔ جی ہاں ناظرین، درست جواب 6236 ہے اور آپ نے اسی پر ٹک کر کے آنا ہے۔ ناظرین، یہ کتابوں والے بھی تحقیق نہیں کرتے، یہ صرف کاپی پیسٹ ہی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہی مواد اپنی کتابوں میں چھاپتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپر بنانے والا بھی کسی کتاب سے ہی کاپی پیسٹ کر کے آپ کے پیپر میں بھی اسی طرح سوال ڈال دے اور اس کے آپشن میں بھی وہی جواب ڈال دے۔ ناظرین، اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے، مثلاً کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے جس کے آپشنز میں یہ والا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، تو پھر آپ نے وہی پرانے والا آپشن ہی لگا کے آ جانا ہے۔ کم سے کم آپ کا ایک نمبر تو ضائع نہ ہوگا۔ اور اگر ایسا کوئی سوال آ جاتا ہے اور اس میں 3 آپشن کوئی اور دیے ہوئے ہیں پرانے جواب والے، اور ایک آپشن نان آف دیز ہو، تو پھر آپ نے نان آف دیز ہی لگا کے آنا ہے، کیونکہ وہ اس میں نہیں ہوگا، تو آپ کا انشاءاللہ جواب ٹھیک مانا جائے گا۔ ناظرین، یہ 10 کے 10 سوال بہت اہم ہیں اور سب کتابوں میں غلط لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس کو ٹھیک کر لیں۔ اس کے علاوہ تحریری ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہم نے اور بھی بہت اچھی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں، جن کے لنکس آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ممبر بن جائیں، تاکہ آپ کو ASF سے متعلق ہر طرح کی نیوز اور اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔